إلا رحمة للعالمين. کہہ دو سبحان اللہ. آؤ میرے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، میرا پاک پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا. اے اللہ اس جہان کے لیے رحمت بنا فرمایا، اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے. اے اللہ اس جہان کے لیے فرمایا، اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے. اے اللہ عالم برزخ کے لیے فرمایا، عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہے. اے اللہ تو نے کہاں کے لیے رحمت بنایا، اس میرے پاک پروردگار عالم نے 18,000 جہان بنائے. 18,000 جہانوں کا رحمت للعالمین آمنہ کے نام کو بنایا ہے. سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. آؤ میرے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، وہ میرا نبی عظمتوں کا مالک ہے، جو شان کا مالک ہے، جو رفعتیں، جو بلندیاں، جو جناب اللہ عظمت اللہ نے آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے. ایسی عظمت و شان نہ کسی نبی کو ملی ہے، نہ کسی رسول کو ملی ہے. وہ جو تمام جہانوں کا رحمت للعالمین ہے، وہ اتنی عظمتوں کا مالک ہے، وہ اتنی شان کا مالک ہے. جہاں جناب اللہ انگلی کا اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ہاتھ کا اشارہ پر سورج ڈوبا ہوا واپس آ جائے. وہ اتنی عظمتوں کا مالک ہے. پوچھے علماء ربانی نے صاحب فرماتے ہیں سونا میرا ہاتھ پانی کے پرانے میں ڈالے جس میں بھوٹ پڑتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. میں اسے چھوڑتا بھی نہیں ہوں جب تک آپ میں سبحان اللہ اور بابا کی، جب تک آپ میں شب داری، تاکہ پتہ چلے جب نیند میں کروٹ لیتے ہوئے، کیونکہ جو بندہ عمل کرتا ہے نا وہی عمل دہرایا جاتا ہے نیند میں. یہی ہے آپ جب سوئیں گے نا کم از کم کروٹ لیتے ہوئے بہن بھابھی ماں بہن بیٹی بیوی یہ پہچان لے کہ آج محبوب کی میراث سے آ رہا ہے. وہ میرے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، وہ عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اسی رحمت للعالمین کو میرے رب نے یہ رحمت للعالمین کا لقب دے کر کے 4 خصوصیتوں سے مالا مال فرمایا. ایک جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ زندہ ہو. پہلی شرط وہ بولو جو خود مردہ ہو، جو خود مرحوم ہو، اور خود رحمت کا طالب ہو، وہ دوسرے پر رحم کیا کر سکتا ہے. لہذا میرا نبی زندہ ہے. اس کی دلیل حدیث ہے. بخاری کے جلدوں میں موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے میرے صحابہ سے فرمایا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سے میرے آقا فرمایا میرا تمہارے درمیان زندہ رہنا بھی خیر ہے، پردہ کر کے جانا بھی خیر ہے. اکی میرے آقا زندہ رہنا خیر ہے، سمجھ میں آتا ہے. پردہ کر کے جانا خیر کیسے؟ فرمایا جب میں لحد میں اتارا جاؤں گا، عالم برزخ میں چلا جاؤں گا، تو صبح شام تمہارے نام اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سچ بتاؤ زندوں کے سامنے نام اعمال ہوتے ہیں یا مردوں کے سامنے؟ بولو بھائی. آپ گھر کا، کارخانے کا، دکان کا، بلڈنگ کا، بنگلے کا جو بھی حساب کتاب یہ زندہ کو دکھاتے ہو مردہ کو؟ بولو یار. میرا نبی زندہ ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا صبح شام میرے بارگاہ میں تمہارے نام اعمال پیش کیے جائیں گے. آقا پھر کیا ہوگا؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے نام میری طرف توجہ. کہہ دو سبحان اللہ. یار میری طرف تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں میری شکل و صورت اچھی نہیں، باتیں اچھی کرتا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. یار یہاں پر دیکھیں مرکز بنا ہے، ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، اور ان خطیبوں کا دیدار کریں. ان کو دیکھنے سے اللہ تمہیں نظر آئے گا، اور ان کی قیادت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے. کہہ دو سبحان اللہ. یار میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز ہوگی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکات ہوگی، خیرات ہوگی، درود و سلام کے گجرے ہوں گے، مجھ محبوب کا میلاد منانے کی نیکیاں ہوں گی. میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی حمد بیان کروں گا. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسی نیک صالح امت مجھے عطا فرمائی ہے. میرے آقا پھر اگر گنہگاروں کے نام اعمال پیش ہو، سرکار علیہ السلام فرماتے چونکہ میں رحمت للعالمین ہوں. سچ بتاؤ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں سبحان اللہ کہتے ہیں. بولو سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہو نا سبحان اللہ.
ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بس بات اچھی لگے پھر کہہ دیا کرو سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کے نام اعمال گناہ سے بدکاری آئے گی، نالائکی جناب اللہ گناہ آئیں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا میرے مولا یہ گناہ کر بیٹھا یہ نادان ہے، اسے معلوم نہیں ہے جنتی کی نعمت کیا ہوتی ہے، جنت کے اوپر کیا کرم نوازیاں ہوتی ہے، لہذا یا اللہ میرے محبوب امت کے گناہ کو نہ دیکھ، یار کے ہاتھوں کو دیکھ۔ پہلی شرط ہے کہ وہ زندہ ہو، پہلی شرط بولو، پہلی شرط زندہ ہو، دوسری شرط یہ ہے جناب اللہ جس پر وہ رحم فرمانا چاہے اس کے حالات سے باخبر ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس تک اپنی رحمتیں پہنچانے کے اختیار و قدرت میں رکھتے ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اس سے قریب بھی ہو۔ آؤ میرے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، جب سرکار علیہ السلام کو لحد مبارک میں اتارنے لگے، جب قبر انور میں اتارنے لگے، صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے دیکھا لمحہ مصطفیٰ ہلنے لگے ہیں، سرکار کے لب جنبش کرنے لگے، آپ فرماتے ہیں جو جنبش کرنے لگے آواز سمجھ میں نہیں آتی، میں نے جو کان لگایا لمحہ مبارک سے آواز آنے لگی رب حبلی مغفرت امتی، سبحان اللہ، رب حبلی مغفرت امتی کی آواز آنے لگی ہے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے قبر انور میں زندہ ہے۔ امام مسلم نے حدیث میں حدیث نقل فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میرا گزر ایک سکھ پینے سے ہوا، میں نے دیکھا وہ قائم یصلی فی قبر موسیٰ، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سارے بولو۔ اچھا نماز زندہ پڑھتا کہ مردہ؟ یعنی جو نہیں پڑھتا وہ کیا پھر؟ اب سمجھ گئے نا یہ میلاد کا اصل مقصد حیات یہ ہے، توجہ۔ نماز زندہ پڑھتا کہ مردہ؟ موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ تھے کہ معاذ اللہ مردہ؟ بولو۔ انبیاء کے جسموں کا زمین پر کھانا حرام ہے، بخاری میں موجود ہے، سرکار علیہ السلام نے جہاں فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پر نقطہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے یہاں یصلی سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ جب یار کا گزر ہونے لگا ہے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر درود و سلام کے قدرے پیش کر رہے ہیں۔ سرکار اسلام بیت المقدس میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام صف انبیاء میں کھڑے تھے، اللہ کا دیدار کر کے آئے تو چھٹے آسمان میں موسیٰ کلیم اللہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک موسیٰ علیہ السلام تھے کہ تین؟ بولو۔ اور یہ ہے مقتدی جناب بیت المقدس ہے، جب ایک مقتدی کا یہ عالم ہے تو جو امام الانبیاء بنا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ حضور غوث اعظم کے لیے مشہور ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رمضان اور مبارک میں 50 عاشقوں کے گھر میں تھے، میں نے کہا جو نبی کی اولاد ہو اس کا عالم یہ ہو کہ جو امام الانبیاء ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ یار، یہ میرے امام الانبیاء کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی بلندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی یار پر درود پڑھ رہے ہیں، اور جناب اللہ بیت المقدس میں بھی ہے، چھٹے آسمان میں بھی ہے۔ میں نے کہا جو مقتدی کا یہ عالم ہو تو جو امام بن کر آیا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس سے وہ قریب بھی ہو جس پر وہ رحم فرمانا چاہیں۔ ہمارا ایمان ہے ہمارا نبی ہمارے قریب ہے، اور اتنا قریب ہے کہ جانوں سے بھی زیادہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا رب میرا رب آپ کے کتنا قریب ہے؟ آپ کہو گے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شارق سے زیادہ قریب ہے۔ میں کہتا ہوں تجھے یہ پتہ ہے شارق کہاں ہے؟ اتنا قریب تیرا رب ہے، اور اللہ میرے حبیب کے لیے فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سونیا تو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں نے کہا ہم جب پکارتے سرکار سنتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں سرکار رحمت فرماتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں تو ہماری پریشانی دور ہوتی ہے، ہم جب پکارتے ہیں ندائیں دیتے ہیں تو سرکار خیری مدد فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ مومنین کے زیادہ قریب ہے، بے ایمانوں کے نہیں ہے، تو جس نے نبی کو پکارا ہے سرکار نے اس پر اپنی رحمتیں فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا نبی جو اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرے سونیا تو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں نے کہا تجھے پتا
جائے گا وہ تیرا کتنا قریب ہے، لیکن جان کا یہ کسی کو پتا نہیں. اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، جب تجھے جان کا پتا نہیں تو جانے جہان کا کہاں سے پتا چلے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. اس لیے پیر محر علی شاہ بولن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچا کھا تیرا دین شانہ کھا جس شانہ تو سب شانہ بڑھیا. دو حدیث پر اپنی جگہ بخاری کے جلد اول میں موجود ہے. یہ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دھواں نکل رہا ہے. آپ ادھر دیکھ لو ورنہ آپ کے نہیں دھواں نکل جائے. ادھر دیکھو کہ تو سبحان اللہ یار. توجہ گرم ہوگا. توجہ. بخاری کے جلد اول میں موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، ترمذی شریف میں اور کئی کتب احادیث میں حدیث موجود ہے. توجہ کہ تو سبحان اللہ. یہاں وہاں دیکھو کہ ہو سکتا آدھا گھنٹہ اور بیٹھ جاؤں، میں نہیں چاہتا زیادہ بیٹھنا. بس دو باتیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود پر فائز فرمائے گا. اور قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا عسیٰ ربک ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا. پھر آگے فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضی، سونیا تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کا عملی تصویر بناؤ دیکھنا چاہتے ہو قیامت کا انتظار کرو، ساری خدائی ایک طرف ہوگی، آمنہ کا لال ایک طرف ہوگا. امام الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، اللہ مجھے مقام محمود پر فائز فرمائے گا. ابھی میرے آقا وہ مقام محمود کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ مقام شفاعت، یعنی شفاعت کبریٰ کا اگر کوئی حق استعمال کرنے والا ہے تو یہ آمنہ کا لال ہوگا. سارے نبیوں کے لیے مسلم میں موجود ہے، سارے نبیوں کے لیے، سارے رسولوں کے لیے سونے کی مسندیں لگی ہوں گی. اللہ کے عرش کے سائے میں داہنی جانب میری صدارت کی کرسی لگی ہوگی. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں پھر گویا کہ یوں ہوگا، کوئی شاید ترجمہ نہیں کرنا ہے، وہ کہتا ہے ستارے ٹوٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا، محمد تخت پر ہوں گے، عدالت پر خدا ہوگا. آپ فرماتے سارے نبی اپنی کرسیوں پر ہوں گے، سارے رسول اپنی مسندوں پر ہوں گے، میری کرسی خالی ہوگی. اللہ کا انداز تو دیکھیں کنز العمال میں اللہ مفتي ہندی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ فرمائے گا سونیا بیٹھتا کیوں نہیں، یہ تیرے لیے بزم تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بزم تیرے لیے ہے، یہ کونوں کا کام کے لیے ہے. اور قیامت میں یار کی عظمت دکھانے کے لیے برپا کی جائے گی. اور جب میرے رسول اللہ کی انٹری ہوگی خدا کی قسم ہے وہ قیامت پر ایک اور قیامت ہوگی، آمنہ کا لال آئے گا، ساری خدائی میرے محبوب کے چہرے کو دیکھے گی. یہ نبی کی یہاں شان ہے، یہ ان کی رفعت ہے، یہ ان کی بلندیاں. سونیا بیٹھتا کیوں نہیں؟ یا اللہ میری امت. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، ایک جگہ پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ، ایک جگہ حضرت زید بن ارقم، اسی کنز العمال میں موجود ہے. یہ سرکار اسلام فرماتے ہیں دن قیامت میں انہی کو میری شفاعت ملنے والی جو دنیا میں مجھے شفیع مانتا ہوگا. یہ تو سبحان اللہ یار. ہاں جو بڑے بھائی جیسا کہتا ہوگا، جو بشر کی رٹے لگاتا ہوگا، جو اپنی بیٹی بہن بہو بیوی کی جناب اللہ خوشی میں تو کوئی شریعت کا ترازو نہ اٹھائے، لیکن جب یار کی میلاد کی باری آ جائے اسے شریعت یاد آ جائے، صحابہ کے جناب عصمت یاد آ جائے. میں نے کہا تو بڑا لکھتا پھر رہا میں صحابہ کا نوکر ہوں، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو کہتا ہم عائشہ کا نوکر ہوں، میں نے کہا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن ہم عائشہ والا صحابہ والا عقیدہ پال. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا تو کہتا میرے لیے اللہ کافی ہے، لیکن یار غار کہتا میرے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے. صحابہ والا عقیدہ بھی بنا لیکن لگانے سے کچھ
نہیں ہوتا ہے. عمل کے میدان میں آ جا. سیدہ طیبہ طاہرہ مفتیہ مدینہ فرماتی ہے اگر تو عائشہ کا نوکر ہے, اگر تو ان کا غلام ہے, تو عائشہ فرماتی ہے میرے نبی کا چہرہ ایسا نورانی تھا, ایسا نور والا نور تھا کہ اندھیرے میں جب سرکار آ جاتے تو وہ سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتی تھی. کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب سنو, سرکار سے فرماتے جو دنیا میں مجھے شفیع مانتا ہوگا. آگے فرمایا حضرت زید بن ارقم نے آگے روایت فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں ہرگز جنت نہیں ملنے والی, ان کو میری شفاعت نہیں ملنے والی, اسی حمد کا جھنڈے کا سایہ نہیں ملنے والا. آقا کن کو فرمایا جو میرے صحابہ پر گھومتا ہوگا, جو میرے صحابہ کو لازم الفاظ استعمال کرتا ہوگا. آقا وہ کیوں فرمایا آب کوثر میرا ہے, جان بھر کر میں دوں گا, لیکن ایک ہاتھ ابو بکر کا ہوگا. ہاتھ اٹھا کے تو سبحان اللہ یار, جو صحابہ کا چاہنے والا ہے. یہ میلاد منانا صحابہ کا طریقہ ہے, اس کا طریقہ ہے. انشاءاللہ علماء آپ کو بتائیں گے. ہاتھ ابو بکر کا ہوگا, پھر جام بھر کے دوں گا. ہاتھ عمر بن خطاب کا ہوگا, پھر جام بھر کے دوں گا. ہاتھ عثمان غنی کا ہوگا, پھر جام بھر کے دوں گا. ہاتھ حیدر کرار کا ہوگا. بے شک شاعر کہتا ہے جنت کی بھی وہاں بھی نہیں جا سکتا جسے علی کی اجازت نہ ہو. میں بات یہاں پر ختم کرنا چاہوں گا. جنت میں وہ تب تک نہیں جا سکتا جسے ابو بکر اجازت نہ دے. کہہ دو سبحان اللہ. جنت میں کسی کا باپ نہیں جا سکتا جسے عمر بن خطاب اجازت نہ دے, حضرت عثمان غنی نہ دے, علی حیدر کرار نہ دے, صہیب رومی نہ دے, بلال حبشی نہ دے, ارے کاتب وحی امیر معاویہ نہ دے, حضرت ابو سفیان نہ دے. جس صحابی رسول سے تو بغض رکھتا ہوگا تو جہنم میں جا سکتا ہے. جنت تجھے مل سکتی, جنت اسی کو ملنے والے جو یار کے غلاموں کا غلام ہوتا ہے, جو نبی کے عاشقوں کا عاشق ہوتا ہے. اگر تو صحابی کی عظمت کو مانتا ہے, صحابے کے طریقوں کو مانتا ہے, صحابہ کی شان کو مانتا ہے, پھر ماننا پڑے گا وہ صحابہ کہاں پہ تھے. ہم سب سے اللہ ویسا اگر کوئی ہے تو آمنہ کا لال ہے. بڑے بھائی جیسا کہہ رہا تھا, شرم نہیں آتی؟ بشر بشر کی رٹے لگاتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ بس بات ختم, بات ختم, بات ختم, بات ختم, بات ختم, بات ختم, بات ختم. شریعت کا ترازو تب اٹھایا کر جب تیری بیٹی کی شادی ہوتی ہے, جب گھر میں لائٹیں ہوتی لگتی تب پوچھا کر. اس یار کی آمد کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو سجا دیا ہے. اور یہاں تک کہ یہ کائنات کو اللہ نے اگر پاکیزہ بنایا نا, بخاری کی جلد 48 صفحے میں حدیث موجود ہے. سرکار اسلام فرماتے ہیں یہ جو زمین اللہ نے پاکیزہ بنائی میرے نالین کا صدقہ ہے, یہ سرکار کی میلاد کا صدقہ ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر ملا جی اگر تیری نبض چل رہی ہے, تیری چل رہی ہے, سانسیں چل رہی ہے, تو پل رہا ہے, تو پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ وہ مدد چلانے والا گنبد خضرا میں موجود ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو اللہ نے خود فرمایا ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ, سونے اگر تو نہ ہوتا رب ہونا ظاہر نہ فرماتا. تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری. رحمت اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ نبی کو بے مثل و بے مثال مانو, عرفہ و اعلیٰ مانو, تو اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی کی ہے. آپ فرماتے ہیں سب سے اولا جو مانتا وہ کہتے سبحان اللہ ہمارا نبی, کہہ دو ہمارا نبی. سب سے اولا ہاتھ اٹھا کے دو, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا سب سے بالا والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے تاجداروں کا ہمارا نبی, ہاتھ اٹھا کے دو, تاجداروں کا ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب
سے بال